الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور بے شک آپ عظیم و شان خلق کے مالک ہیں، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت کے حوالے سے آپ کے اخلاق عالی شان اور نور اخلاق کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آئیے آج بھی ایک واقعہ آپ کے اخلاق کریمانہ کا سماعت فرماتے ہیں۔ تو طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام بزاز کے ہاں تشریف لے گئے اور اس سے 4 درہم کی قمیص مبارک خرید لی۔ وہ قمیص پہن لی، پہن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے۔ کیا منظر ہو گیا، وہیں قمیص وہیں خریدی، وہیں پہن لی۔ جیسے باہر آئے تو ایک انصاری تشریف لے آئے، عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکسنی قمیصا کساک اللہ من ثیاب الجنہ۔ انہیں پتہ تھا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کرنے والے ہیں، کہنے لگا: اکسنی قمیصا، از راہ کرم یہ قمیص مجھے پہنا دیجیے۔ کساک اللہ من ثیاب الجنہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا لباس پہنائے۔ کیا اس کے مانگنے کا بھی طریقہ دیکھیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلا تعامل 2 قمیص اتار دی۔ اس نے زیارت بھی کی ہوگی نہ جانے اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ آپ قمیص اتاریں گے تو آپ میں جسم عطر کی زیارت بھی کروں گا، اور اس انصاری کو مرحمت فرما دی۔ پھر دکان پر آپ واپس تشریف لے کر گئے، تشریف لے کے واپس دکان پر، اور اپنے لیے 4 درہم کی ایک اور قمیص خرید لی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے تشریف لائے تھے تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 10 درہم تھے۔ اب 4 درہم کی پہلے قمیص لی جو انصاری کو پہنا دی، پھر 4 درہم کی دوسری نئی خرید کے پہن لی۔ اب آپ کے پاس 2 درہم باقی رہ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک لونڈی راستے پر کھڑی ہے اور زار و قطار رو رہی ہے۔ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا: کیوں رو رہی ہے تو؟ اس نے عرض کی: یا رسول اللہ، کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ گھر کے جو مالک ہیں، مالکہ ہے، مجھے سخت سزا دے گی۔ تو میرے پاس انہوں نے 2 درہم دیے تھے، وہ تھے، آٹا لے آ، تو وہ 2 درہم جو ہے کھو گئے ہیں، کہیں گر گئے ہیں، اب وہ مجھ سے گم ہو گئے ہیں۔ وہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ وہ بڑی سختی کریں گے، مجھے ماریں گے، میں اس خوف اور ڈر سے رو رہی ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پھر رحمت کا پیالہ پھر چھلکا۔ جو 2 درہم باقی رہ گئے تھے وہی 2 درہم اس کے کھو گئے تھے، 2 درہم ہی یعنی کھو گئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے عطا فرما دیے۔ پھر آپ کو کوئی کام شریف ہوگا، دیکھا تو واپس، پھر وہ دیکھا تو بچی وہیں کھڑی پھر رو رہی ہے۔ پھر پوچھا: اب کیوں رو رہی ہے؟ تیرے 2 درہم مل گئے، آٹا خرید، جا گھر۔ کہنے لگی: میں اب ڈر رہی ہوں کہ مجھے بڑی دیر ہو گئی ہے، 2 درہم جو گم گئے تھے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب میرا مالک مجھے اس لیے مارے گا
کہ تو دیر سے کیوں لائی ہے آٹا؟ غریب نواز آقا علیہ السلام کا چل میرے ساتھ سفارشی بن کر اس کے ہمراہ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب ان کے گھر کے باہر پہنچے تو حسب معمول اہل خانہ کو فرمایا السلام علیکم، معذرت اللہ میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بار بار دوسرے لفظوں میں کھانسی ہوئی ہے، بس کوشش تو کرتا ہوں روکتا ہوں، دعا فرما دیں بس آپ۔ فرمایا السلام علیکم، انہوں نے آواز سن بھی لی، پہچان بھی لی، لیکن جواب ہی نہ دیا۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اہل خانہ نے سنا، پہچان بھی لیا، آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں، لیکن کوئی جواب نہ دیا، خاموش ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ سلام کیا، حکم بھی ہے 3 مرتبہ سلام کرو، پھر نہیں آواز آتی تو واپس آ جاؤ۔ تو اہل خانہ نے سلام کے جواب کا عرض کیا، پھر جواب دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جب میں نے پہلی دفعہ تمہیں سلام کیا تھا تو کیا تم نے سنا نہیں تھا؟ انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سن بھی لیا تھا اور پہچان بھی لیا تھا۔ ہم جان بوجھ کر دانستہ خاموش رہے تاکہ حضور علیہ السلام ہمیں بار بار سلامتی کی، رحمت کی دعائیں دیتے رہے۔ بس اس لالچ میں ہم نے جواب نہیں دیا، اگر جواب دے دیا تو پھر سلام کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، سلامتی کی دعائیں ختم ہو جائے گی۔ تو ہم بس یہ چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام ہمیں سلامتی کی دعائیں دیتے رہیں۔ اب یہ پتہ تھا کہ تیسری مرتبہ تو پھر سلام نہیں دیں گے، پھر چلے جائیں گے، واپس تشریف لے جائیں گے، تو ہم نے پھر جو ہے دروازہ نوک کیا۔ جب وہ آپ نے تو ہم نے دروازہ کھولا اور آپ کی زیارت کی، اور پھر کہنے لگے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر پہ برکتیں نازل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آفت سے سلامت رکھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے کیسے قدم رنجا فرمایا، آج ہمارے گھر کو رونق کیسے بخشی، یہ سراجم منیرہ آج کیسے طلوع ہو گیا ہمارے گھر؟ پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بچی جو تمہاری لونڈی ہے نا، یہ ڈر رہی تھی کہ تم اس سے مارو گے، اس کی میں سفارش لے کر آیا ہوں، تم اسے کچھ نہ کہو، اس لیے میں اس کا سفارشی بند کر آیا ہوں۔ شفیع المذنبین۔ اس بچی کے مالک نے عرض کیا یا خرۃ لوجہ اللہ، یا خرۃ لوجہ اللہ لمن شاء کما، کہ یہ اب آزاد ہے، یہ خرۃ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، کیوں؟ لمن شاء کما، اس کے ہمراہ آپ تشریف لائے ہیں، اس کی سفارش لائے ہیں، اس لونڈی کو اللہ کی خاطر میں نے آزاد کر دیا۔ کریم آقا نے بھلائی اور جنت کی انہیں خوشخبری سنائی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان 10 درموں میں بڑی برکت ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اس سے قمیض پہنائی ہے، ایک انصاری کو بھی قمیض پہنائی ہے، اور ایک لونڈی کو بھی اس 10 درموں میں میرے ہاتھ سے مبارک سے آزاد کرا دیا ہے۔ یہ نہیں کہا میں نے کیا ہے کہ میں نے قمیض پہنائی ہے، عقیدہ بھی سمجھے، میں نے قمیض پہنائی ہے، میں نے لونڈی آزاد کرائی ہے، یہ نہیں کہا، یا 10 درموں کی کہا میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس 10 درموں کے عوض مجھے بھی قمیض پہنائی ہے، اس انصاری کو بھی قمیض پہنائی ہے، اور اس لونڈی کو بھی آزاد کیا ہے۔ فرمایا احمد اللہ، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، الذی، جس نے رزقنا ھذا بقدرتہ، جس نے اپنی قدرت سے یہ رزق عطا فرمایا۔ احمد اللہ الذی رزقنا ھذا بقدرتہ، یہ ہمیں رزق اپنی قدرت سے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔